وہ اسے ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ آزاد ہو کر بھی خود کو پنجرے میں قید محسوس کرتی رہے، اس کی محبت کی قید میں۔ وکیل صاحب نے جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ سب درست ہیں۔ جانی پہچانی سی آواز کمرہ عدالت میں گونجتی سب کو ساخت کر گئی۔ نہیں، زلف کہنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق میں آواز کہیں پھنس گئی تھی۔ دل نشین نے لڑکھڑا کر میز تھام لیا، ایک دم کمرہ عدالت میں ہلچل سی مچ گئی۔ تہران کے اس بیان کو اقبال جرم کے معنوں میں لیا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تہران؟ دل نشین آس پاس سے ماورا ہو کر چیخی۔ تہران نے بولنا چاہا مگر دل نشین نے بڑھ کر دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جما دیے۔ پلیز پلیز اپنا بیان واپس لے لو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، ٹرسٹ می۔ وہ رو رہی تھی، منت کر رہی تھی۔ مجسٹریٹ نے فیصلہ سنانے سے پہلے اہلکاروں کو کچھ کہتے ہوئے اشارہ کیا۔ وہ دل نشین کو کھینچ کر مجرم سے الگ کرنے لگے۔ وہ تندہی سے چیخ چیخ کر عدالت کو کہہ رہی تھی، یہ سچ نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، میرے موکل پر الزام ہے، اس نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، فورنسک رپورٹ جھوٹی ہے، اور کمال حسن انتہائی لالچی آدمی ہے، انہوں نے خود اپنی بیٹی کی قیمت لگائی ہے، میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، میرے پاس ان شیئرز کا ریکارڈ ہے، مائی لارڈ جو دلاور پاشا سے خرید کر راضی خوشی دوسری جگہ بیچے گئے ہیں۔ زہیب حسن کے قتل کا الزام بھی جھوٹا ہے، تہران لیفٹی ہے جبکہ زہیب حسن پر گولی سیدھے ہاتھ سے چلائی گئی ہے۔ انسپکٹر ایڈری نے ضبط کرتے ہوئے اسے کھینچا اور ہتھکڑی لگا دی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر جو اپنا تماشا خود بنا رہی تھی۔ سب دل نشین کی دیوانگی پر اشش کر اٹھے۔ کمرہ عدالت مچھلی مارکیٹ بن چکی تھی۔ مجسٹریٹ بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر حتمی فیصلے پر پہنچے تھے۔ ہر طرف شور ہی شور تھا مگر تہران پاشا کے اندر سکوت طاری ہو چکا تھا، کندھے ہارے ہوئے انسان کی طرح جھک گئے۔ محبت میں ایسی چوٹ کھائی تھی، دل ہی نہیں روح تک زخمی لہو لہان ہو گیا تھا۔ آج اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا، اس پر دو دو غم کے پہاڑ ایک ساتھ ٹوٹے تھے، محبت کا بچھڑنا اور عزیز جان دوست کی موت۔ وہ خود موت کے دہانے پر کھڑا تصور کر رہا تھا، اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، وہ جسمانی اور قلبی دونوں اذیت سے گزر رہا تھا۔ اسے رواں رواں سے درد میں ڈوبا محسوس ہو رہا تھا۔ ہتھوڑی کی گونج پر اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ کس نوعیت کی، کتنے سال کی سزا ہوئی، کچھ خبر نہیں ہو سکی۔ اہلکار اسے لے جا رہے تھے، اسے اپنی پشت پر دل نشین کی دل خراش چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ مجسٹریٹ نے دل نشین کو مجرم کو ورغلانے اور بیانیہ تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلانے کی تاکید کی تھی اور اسے فوری طور پر تحویل میں لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ کمرہ عدالت کے باہر جیسے ہی قدم رکھا، پہلے ہی مرحلے میں شجاعت عالمگیر نے اس پر مکوں کی برسات کر دی تھی۔ اب میں تجھے ہوش دلاتا ہوں، خبیث کی اولاد، یہ کیا کیا تو نے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کے قاتلوں کو فتح دلا دی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے گھٹیا عاشق، وہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تہران نے نہ اسے روکا نہ کوئی رد عمل دیا۔ پولیس اہلکار ان دونوں کو چھڑا کر دور کرنے لگے۔ باقی سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بارشوں نے اس کے گرد مضبوطی سے حصار باندھ لیا۔ ارے دیکھنے دو، ان کو بھی دیکھنے دو اس کے سفاک کرتوت۔ اب دیکھنا واپس آئے گا اپنا تھوکا ہوا چاٹنے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے۔ تب میرے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگو گے، تب بھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ میرے دوست کے قاتل ہو تم بھی، تہران پاشا۔ اس کی سانسیں غم و غصے سے پھولی ہوئی تھیں، وہ ہانپ رہا تھا۔ شدت ضبط سے چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ چھوڑ مجھے، صفاقی سے اپنی طرف سے بارشوں کے ہاتھ جھٹک دیے۔ دل نشین کی محنت، اس کی امیدیں، منصوبے سب بیکار کر گیا وہ شخص۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ اس صدمے نے شجاعت عالمگیر کی زندگی کا سکون تہس نہس کر دیا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اپنے دشمن کو بھول جاؤ، واحد ہستی جو تمہیں خاک میں ملا سکتی ہے وہ صرف تمہارا قابل اعتبار دوست ہے۔ یہ بہت خطرناک مجرم ہے، اسے دھیان سے لے جائیے گا۔ انسپکٹر ایڈی نے پلٹ کر آواز کی جانب دیکھا۔ جمشید لنگڑاتا ہوا چپتی نگاہوں سے تہران پاشا کو دیکھ رہا تھا۔ تم بھی ذرا دھیان رکھو، کہیں یہ مجرم تمہاری دوسری ٹانگ بھی نہ توڑ دے۔ ٹکا سے جواب ملنے پر جمشید اپنا سموہ لے کر رہ گیا۔ تہران پاشا کو آج ماسکو جیل میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ جب سے مجسٹریٹ نے فیصلہ سنایا تھا تب سے لے کر اب تک اس کے لب مہر بند تھے۔ جیل میں اس کا لباس مخصوص نارنجی رنگ کے لباس سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں تنہا بیٹھا رہتا، نہ کسی سے کہتا نہ کسی کی سنتا۔ ٹھیک 2 دنوں بعد اسے طلاق نامہ وصول ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر چکراتے سر کو تھامے اپنے ہاتھوں میں پھڑ پھڑاتے رکھے کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے پین اٹھایا اور بے رحمی سے سائن گھسیٹا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا اس کا وجود گرتی ہوئی عمارت کے ملبے تلے دب چکا ہو۔ سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی، جالیوں سے چھن کر آتی
اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی، روشنی کو وہ گھورتا رہا حتیٰ کہ اس نیلگوں آنکھوں میں آنسو کا سمندر امڈ آیا۔ اس کے فیصلے نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، اور یوں دیوتا نے اسے چھوڑ کر انا کا پرچم بلند کر لیا اور محبت تیاگ دی تھی۔ ایک زوردار تماچا معیز درانی نے اپنی اکلوتی لاڈلی اولاد کو دے مارا تھا، جس پر تو پہلے ہی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس چماٹ نے اس نیم چاہ کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ انسپکٹر ایڈی اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ آپ سنبھالیں خود کو، اس نے بوکھلا کر کہا اور معیز درانی کو گھورا۔ آپ پولیس اسٹیشن میں کھڑے ہیں، اس لیے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں۔ تم چپ رہو اور تم ہوش میں آ جاؤ۔ اب دیکھ لیا دوستی نبھانے کا انجام۔ تم نے میری عزت اور اپنا کیریئر سب داؤ پر لگا دیا ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ایک تھپڑ اور لگا دیتے۔ باوقار اور تمکنت رکھنے والی لڑکی اس وقت دبو سی سہمی ہوئی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں میں دلنشین، بہت زیادہ بابا، آئی ایم سوری۔ وہ بے آواز روتی رہی۔ وہ لب بیچ کر رہ گیا اور لمبے لمبے ڈگ برتے وہاں سے چلے گئے۔ انسپکٹر ایڈی سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ وہ اہلکاروں کو اشارہ کرنے لگے جو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے لاک اپ میں بند کرنے لگے۔ بڑا برا ہوا وکیل صاحبہ کے ساتھ۔ سو تو ہے، تہران پاشا کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اتنے وفادار دوست ملتے کہاں ہیں۔ مائنڈ یور اون بزنس۔ انسپکٹر ایڈی نے غضبناک تیوروں سے چہمگوئیاں کرتے اہلکاروں کو جھڑک دیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ مطالبے میں پہل کس نے کی؟ یہ معمہ اپنے آپ دم توڑ گیا جب اس نے طلاق نامے پر تہران پاشا کے دستخط دیکھے۔ وہ جیسے کسی پتھر کی مورتی میں ڈھل گئی تھی۔ صدمہ بہت شدید تھا۔ یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ تہران اسے چھوڑ چکا ہے۔ وہ ناراض تھا، خفا تھا، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، جس کی وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا وہ مانتی تھی، مگر اتنی کڑی سزا، گویا خود جدائی کے نام پر موت دے دی تھی۔ آج کل زود و رنج ہو رہی تھی، اب تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، بلا تردد بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسے سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، ان دونوں کا ملنا، شادی، چند سالوں کا ساتھ، خوشیاں، آزادی، سب کچھ۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تہران، نہیں کر سکتے۔ رکا، اس کے آنسوں سے مکمل گیلا ہو چکا تھا۔ وہ صدمے کی شدت سے پورے قد کے ساتھ گر کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ چند دنوں کی تھکا دینے والے پروسیس کے بعد دلنشین کو معیز درانی نے اپنی پاور کا استعمال کر کے نہ صرف رہا کروایا بلکہ اس کا نام اس معاملے سے مکمل طور پر صاف کروا لیا تھا۔ اسے دوبارہ اس قسم کی دوستیوں کے نبھانے کے چکر میں اس حد تک جانے پر سختی سے خبردار کیا تھا۔ دلنشین ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ معیز درانی اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں آنے دیتے تھے۔ کجا کسی قسم کی تکلیف دینا بہت دور کی بات تھی۔ اس پر ہاتھ اٹھا کر وہ بہت پشیمان تھے اور معافی بھی مانگ چکے تھے۔ امان کی موت پہیلی بن کر رہ گئی تھی جو ان کے اندر، اور اب باہر آ کر تہران پاشا دیوانگی پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ بہت دن اس نے دونوں دوستوں کے بچھڑ جانے کی وجہ سے صدمے میں گزارے تھے۔ شجاعت عالمگیر نے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ وہ اسے امان کے متعلق کچھ بھی بتانے پر راضی نہیں تھا۔ وہ امان کے قتل کا کیس فائل کرنا چاہتی تھی، مگر کس بنیاد پر؟ آج اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تھی۔ معیز درانی کے منع کرنے کے باوجود اس نے شجاعت عالمگیر سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے سامنے رکھے بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو کب سے گھور رہی تھی۔ کیسے ہو تم؟ کھوئے کھوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ مجھے چھوڑو، تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا ہے؟ گلاس وال سے چھن کر آتی روشنی میں اس کا سنجیدگی سے بھرپور سپاٹ چہرہ دیکھا۔ دلنشین کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگر کوئی اور پوچھتا تو اسے بھی بتا دیتی، لیکن تم تو واقف ہو۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا ہوا ہے؟ شجاع نے اسے دیکھا۔ بلیک شرٹ اور جینس میں ملبوس تھی، بالوں کو چوٹی میں مقید کیے، دو لٹیں اس کے گالوں کے اطراف جھول رہی تھی، ہاتھوں کو باہم پیوست کیے، بجھی بجھی سی ویران آنکھوں سے وال کے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ تم امان کے قتل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، برجستہ جواب آیا تھا۔ دلنشین گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد ہے جب امان کہتا تھا کہ تم میری محبت کا قرض ادا نہیں کر سکو گی تو تم کیسے ہم نے اس کی بات مذاق میں اڑا دی تھی؟ یہ سب یوں سچ ہو جائے گا کبھی سوچا نہ تھا۔ اس نے آنکھ کا کونا انگلی سے دبایا۔ تہران ہمیں دغا دے دے گا، ہم نے یہ بھی کب سوچا تھا؟ اس کے لہجے میں چبھن محسوس کر کے دبی دبی حمایت میں بولی، حالانکہ
اس صدمے نے اس کے حواسوں کو مکمل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تہران کے ساتھ اچھا نہیں ہوا شجاع، وہ کسی پری پلان کا شکار ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کی دماغی حالت سمجھنی چاہیے، ہمیں پھر سے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ شجاع کی رگیں تن گئی۔ میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اگر چاہتی ہو تو بسد شوق کرو، ہمیں منتشر مت کرو شجاع۔ ہم منتشر ہو چکے ہیں دل نشین، اور یہ سب تہران کا کیا دھرا ہے۔ اگر اسے انا عزیز ہے تو مجھے بھی عزیز ہے۔ میں اب کبھی اس شخص کے پیچھے عدالت میں نہیں جاؤں گا، نہ تم مجھے قائل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے اس پر بھروسہ کر کے نقصان اٹھا چکا ہوں۔ مزید نہیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ موم بن کر پگھلا، مگر سختی سے گویا ہوا۔ تہران نے ان کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے اچھا نہیں کیا تھا۔ اس نے تلخی سے کرسی چھوڑ دی، رخ موڑ کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے، لا تعلقی اختیار کر لی۔ کئی دیر بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو نشست خالی تھی۔ کافی کا مگ جوں کا توں پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کئی دن ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا، پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت میں سدھار نہیں آیا تھا۔ گھر والوں سے اس کی بات چیت مکمل بند تھی۔ کمال حسن سے اس نے زبانی کلامی تک نہ کیا تھا۔ ایک بار بھروسہ کر کے ایسا تماچا پڑا تھا کہ وہ منہ کے بل گری، اب تک نہیں سنبھلی تھی۔ ان کی غرض صرف انتقام لینا تھا، وہ لے چکے تھے۔ اب اس کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ اس کی موجودگی سے شرمین اندر ہی اندر کھولتی رہتی تھی۔ شرمین کی نظر میں زہیب حسن کی قاتلہ وہ تھی۔ زندگی متحرک رہی، وقت کا کام تھا چلنا، جو اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ایک دن اچانک جمشید کہیں غائب ہو گیا، بہت ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملا۔ کمال حسن کے ساتھ بزنس کے معاملات وہی سنبھالتا تھا۔ انہیں نقصانات ہونے لگے، ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ سے لے دے کر ایک کمپنی ان کے پاس بچی تھی، جسے بچانے کے لیے وہ آج کل دن رات سرگرم عمل تھے۔ وہ لمس بھی کیا حسین ہے کہ بدن میں اس کے حسین ہاتھوں کی بھیگتی خوشبو مہک رہی ہے۔ سنہری پوروں کا لمس تن میں اترتا سانسوں میں آ گیا ہے۔ میں بات کرنے لگا تو ہونٹوں پہ یک با یک پھول مہک اٹھے، گداز ہاتھوں کی خوشبو میں گندے ہوئے گلاب سارے، یہ خوشبوؤں کے نصاب سارے، یہ باب سارے اسی کے ہاتھوں کے لمس سے ہیں۔ دھیمے مقبول لہجے میں نخیز جوان ہاتھ سر نیچے کی ٹکائے بند آنکھوں سے گنگناتا ہوا خیالوں میں کسی پری پیکر کے تصور میں بھٹک رہا تھا۔ تہران بادشاہ کے جذباتوں سے اکثر بے خبر، تہران پر ایسا لگتا تھا کسی نے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ اس نے جذبات سے بے قابو ہو کر اس کے لبوں کے قریب سے ریکارڈر چھین کر دیوار پر دے مارا اور بہت غصے سے گویا ہوا، بکواس بند کرو، کتنی بار منع کیا ہے، یہ خرافات مت بکو میرے سامنے۔ آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے، سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ تمہاری آنکھوں میں شکست صاف دکھائی دے رہی ہے، محبت میں ہارے ہو۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ محبت کے نام پر اس کے اندر بے پایا آگ جل اٹھی تھی۔ دوبارہ تمہاری آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچتی چاہیے۔ انگشت سے شاہتر اٹھا کر تنبیہ کرنے لگا۔ اس کے تحکمانہ انداز پر مقابل طیش میں آ گیا۔ وہ اٹھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا۔ اس کا قید تہران سے انچ بھر چھوٹا تھا۔ بہت آگ ہے تیرے اندر، مجھے ڈر ہے کہیں تم اس آگ کی زد میں نہ آ جاؤ۔ اس نے تندہی سے جواب دیا۔ ریلیکس یار۔ ایک دو لمحے گھورنے کے بعد بے تکلفانہ انداز میں اس کے کاندھے پر دھم رسید کرتے ہوئے ہنسا۔ تہران نے کھا جانے والی نظروں سے گھور کر دوبارہ اپنے بیڈ پر چلا گیا، جانے اسے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا۔ زندگی کے باب میں ایک نیا باب شامل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ پسندیدہ شخص اس باب میں نہیں ہے، مگر زندگی جامد نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان کو اپنی آخری سانس تک زندگی کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہنا پڑتا ہے۔ وہ جتنا اس اذیت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس نوجوان کی باتیں عجیب سی کیفیت طاری کر دیتی تھیں۔ وہ بے اختیار ہو جاتا تھا، مچل جاتا تھا، خود پر قابو کھونے لگتا تھا۔ وہ خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شکستگی کے آثار بہت گہرے تھے، آثار مٹ بھی جاتے مگر محبت کے دیے غم تاخیر بڑھنے والے نہیں تھے۔